بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو کا آخری سبق ہے، صفحہ نمبر 96 کھولیں، 96، حروف غیر عاملہ۔ ہم نے حروف عاملہ پڑھے، اسماء عاملہ پڑھے، افعال عاملہ پڑھے۔ حروف عاملہ کون سے تھے؟ حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، ما ولا، لا نفی جنس، حروف ندا، اور حروف ناصبہ فعل مضارع پر، اور حروف جازمہ فعل مضارع پر۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں حروف غیر عاملہ، یعنی کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کا ترجمہ تو ہوتا ہے لیکن وہ کسی پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، کسی کو مرفوع نہیں کر رہے ہوتے، کسی کو منصوب نہیں کر رہے ہوتے، اور کسی کو مجرور نہیں کر رہے ہوتے۔ حروف غیر عاملہ وہ حروف ہیں جو اپنے مدخول میں کوئی لفظی عمل نہیں کرتے، جیسے ازید قائم میں حمزہ حرف غیر عامل ہے کیونکہ اس نے زید اور قائم میں کوئی عمل نہیں کیا۔ زید اور قائم مرفوع ہے مبتدا اور خبر ہونے کی وجہ سے، حمزہ کی وجہ سے مرفوع نہیں ہے، تو حمزہ حرف ہے، عمل نہیں کر رہا، تو یہ غیر عامل ہے۔ انسان اگر عمل نہیں کرتا نا تو اس کو ہم کہتے ہیں بے عمل، لیکن حرف اگر عمل نہ کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں غیر عامل۔ یہ دیکھ لیجئے گا ذرا، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ان کو بے عمل نہ کہیے گا، ان حروف کو، حروف بے عمل۔ بے عمل کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان جس کو نیک اعمال جو کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ بے عمل ہے، روزہ نہیں رکھ رہا یہ بے عمل ہے۔ بہرحال حروف غیر عاملہ کی تقسیم، حروف غیر عاملہ کی مشہور 12 قسمیں ہیں: حروف عطف، حروف ندا، حروف مصدریہ، حروف استفہام، حروف شرط غیر جازمہ، اور حروف تفسیر، حروف تنبیہ، حروف جواب، حروف عرض و تحزیز، حرف توقع، حرف ردع، تنوین، نون تنوین۔ اب ان میں سے ہر ایک کو تفصیل سے بتا رہے۔ حروف عطف 9 ہیں: واو، فا، ثم، حتی، او، ام، لا، بل، لیکن۔ ان میں سے ہر ایک کا ترجمہ یاد کر لیں۔ واو کا مطلب ہے اور، فا کا مطلب ہے پس، تو، تب، پھر، ثم کا مطلب ہے پھر، حتی کا مطلب ہے تک، یہاں تک کہ، حتیٰ کہ، او کا مطلب ہے یا، ام کا مطلب ہے یا، لا کا مطلب ہے نہ کہ، بل کا مطلب ہے بلکہ، لیکن کا مطلب ہے لیکن۔ جیسے جا زید و عمر، زید اور عمر آ گئے، واو کا مطلب ہے اور۔ اکلت السمکۃ حتی رأسہا، میں نے مچھلی کو کھا لیا یہاں تک کہ مچھلی کے سر کو بھی کھا لیا، مچھلی کا سرا بھی کھا لیا۔ تو حتیٰ جو ہے یہاں پر عمل نہیں کر رہا، اگر اس کو حتیٰ کو عامل بنائیں گے تو حروف جارہ میں سے بھی ہے، پھر اس صورت میں یہ ہوگا حتیٰ رأسیہا، یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا۔ تو اگر حتیٰ رأسیہا بولیں گے حتیٰ عاملہ بن جائے گا، حروف عاملہ میں بھی حروف جارہ میں موجود ہے، اور اگر حتیٰ رأسہا بولیں گے تو یہ حرف عطف ہوگا، اور پھر رأسہا کا سمکتہ جو منصوب ہے اس پر عطف ہوگا۔ اور معطوف اور معطوف علیہ جو ہوتے ہیں ان کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے۔ حروف ندا دوسری قسم، یہ 5 ہیں: یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ۔ ان پانچوں میں سے ہر ایک کا ترجمہ ہے اے۔ یا زیدو اے زید، ایا زیدو اے زید، حیا زیدو اے زید، ای زیدو اے زید، ازیدو اے زید۔ حروف مصدریہ وہ حروف ہیں جو ما بعد کو مصدر کی تعویل میں کر دیتے ہیں، یعنی مصدر بنا دیتے ہیں۔ یہ 3 حروف ہیں: ما، ان اور لو۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تفصیل دیکھیں۔ ما مصدریہ کی 2 قسمیں ہیں: ظرفیہ اور غیر ظرفیہ، یعنی جو وقت کے لیے آتا ہے اور جو وقت کے معنی میں نہیں ہوتا۔ ظرفیہ کی مثال کیا ہے؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ما دمت حیّا، جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ تو اب یہ ما جو ہے دمت حیّا پر داخل ہوا۔ دمت حیّا کا مطلب ہے میں زندہ رہا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو مصدر ہے دمتو کا، یہ ہے دوام، تو اس کو بنے گا دمتو میں جو تو انتا متکلم کی ضمیر ہے، اس میں دوام کی متکلم کی ضمیر کی طرف اضافت ہوگی تو بنے گا دوامی، دوامی حیّا، یعنی اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ وقت دوامی حیّا، میرے زندہ رہنے کے وقت میں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ تو یوں ماں نے دمتو کو دوام کے معنی میں کر دیا، دوام مصدر ہے۔ دوسری قسم میں ما مصدریہ غیر ظرفیہ، جیسے آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب یہ ماں نے آمن الناس کو ایمان الناس کے معنی میں کر دیا، ای آمنو کایمان الناسی، ان لوگوں کے ایمان لانے کی طرح تم ایمان لاؤ۔ دوسری قسم ہے ان مصدریہ، اب یہ ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے، مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے۔ ماضی پر داخل ہوگا تو غیر عامل ہوگا، مضارع پر داخل ہوگا تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے یہ مضارع کو منصوب کر رہا ہوتا ہے، بہت آسان ہے۔ سرنی ان نجحت، تمہاری کامیابی نے مجھے خوش کر دیا، ٹھیک ہے۔
لو یہ بھی ما بعد کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، جیسے ودو لو تدہنو، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ، فیدہنون تو یہ لوگ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، مطلب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنا کام سے کام رکھو، کوئی کسی کو اسلام کی ترغیب نہ دے، کوئی کسی کو توحید کا نہ کہے، کوئی کسی کو شرک سے منع نہ کرے، ہر بندہ دنیا میں ہر ایک اپنی چلاتا رہے، بس یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ، تو یہ لوگ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، تو یہ لوگ تمہارا ڈھیلا پڑ جانا چاہتے ہیں، ودو لو تدہنو ای ودو ادہانکا، تمہارا ڈھیلا پڑ جانا چاہتے ہیں۔ چوتھی قسم ہے حروف استفہام، سوال کرنے والے حروف، یہ دو ہیں، حمزہ اور حل۔ ازید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ پانچویں قسم ہے حروف شرط، غیر جازمہ۔ غیر جازمہ کی قید کیوں لگائی؟ کیونکہ جازمہ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ چار ہیں، لو اگر کے معنی میں، لولا کیوں نہیں، اما بہرحال، اذما اگر۔ ترجمہ لکھ لیں، یہ ترجمہ ہی اصل ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کیا مطلب ہے، پھر اس کا ترجمہ لکھا ہوا نہیں ہے کتاب کے اندر۔ لو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شرط نہ ہونے کی وجہ سے جزا نہیں پائی جا رہی، کیا مطلب؟ دیکھیں یہ جتنے بھی حروف ہیں نا، یہ شرط اور جزا دو پر داخل ہوتے ہیں، ان دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے جملے کو ہم شرط کہتے ہیں، دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں، جسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اب کان فیہما آلہۃ الا اللہ یہ ایک جملہ ہے، اور لفسدتا یہ دوسرا جملہ ہے، تو پہلا جملہ شرط ہے، دوسرا جملہ جزا۔ جتنے بھی جملہ شرطیہ ہوتے ہیں اور حروف شرط، اسماء شرط وغیرہ، یہ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے جملے کو شرط اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں، ترکیب میں بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو اب لو کیا کرتا ہے کہ شرط نہ ہونے کی وجہ سے جزا نہیں پائی جا رہی، یہ بتاتا ہے کہ شرط کیا ہے، زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود ہونا، تو چونکہ شرط نہیں پائی جا رہی اس وجہ سے لفسدتا، یہ زمین و آسمان کا نظام خراب ہو جاتا، یہ جزا بھی نہیں پائی جا رہی، ٹھیک ہے، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لولا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شرط ہونے کی وجہ سے، یعنی پہلا جملہ ہونے کی وجہ سے جزا نہیں پائی جا رہی، جسے لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان نہ لاتے۔ اب چونکہ شرط ہے یعنی تم ہو، لہذا جزا نہیں پائی جا رہی، لہذا ہم ایمان نہیں لا رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری چیز ہے اما، یہ ما قبل کے اجمال کی تفصیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما قبل کہتے ہیں پچھلے والے حصے کو، اجمال کہتے ہیں اختصار یعنی مختصر ہونے کو، اور تفصیل کہتے ہیں کسی چیز کے پھیلانے کو۔ تو یہ پچھلا جو چیز ہے، پیچھے ایک مختصر بات ہے، اب اس کو تفصیل سے بیان کرنا ہے، تو ہم کہتے ہیں اما بعد، مختصر خطبہ بیان کیا، اب تفصیلی بیان کرنے سے پہلے خطیب صاحب کیا فرماتے ہیں، اما بعد، بہرحال اب بعد کا مطلب ہے بعد حمد الصلاۃ، یعنی جو حمد الصلاۃ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کے بعد اب میں آپ سے تفصیلی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تیسری چیز ہے ازما، یہ دو لفظوں سے مل کر بنا، از اور ما، اور اب اس کا ترجمہ ہے اگر، حرف ان شرطیہ کے معنی میں، جیسے ازما تضریب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ چھٹی چیز ہے حروف تفسیر، وہ حروف ہیں جو کسی بات کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ دو حرف ہیں ای اور ان۔ ترجمہ کیا ہے دیکھیں، لکھا ہوا نہیں ہے۔ ای کا مطلب ہے یعنی، اور ان کا مطلب ہے کہ، اس نے کہا کہ، میں نے بتایا کہ، حکم آیا کہ یہ کرو، تو یہ جو کہ ہے اس کے لیے ان آتا ہے۔ ای حرف تفسیر کا ما بعد ترکیب میں ما قبل کے لیے عطف بیان یا بدل بنتا ہے، یعنی ای کے ما قبل اور ما بعد کو مبدل منہ بدل کر کے ترکیب کریں گے، یا پھر مبین بیان کر کے ترکیب کریں گے، جیسے عندی غضنفر، میرے پاس ایک غضنفر ہے۔ کیا مطلب بھائی، غضنفر کس کو کہتے ہیں، یہ تو بڑا مشکل لفظ ہے۔ ای اسدن یعنی شیر ہے، شیر کو عربی میں غضنفر بھی کہتے ہیں۔ اور ان تفسیریہ کی مثال ہے فاوحینا الیہ، ہم نے اس سے وحی کی، ان اصنع الفلک، کہ کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتی بناؤ۔ یہ ان جو ترجمہ، ان کا مطلب ہے کہ، ان کے جو نون کے نیچے زیر ہے، آگے سواد کی وجہ سے، سواد ساکن ہے، اس سے پہلے حمزہ وسطی تھا وہ گر گیا، لفظ کی ابتدا کبھی بھی سکون سے نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے پیچھے والے حرف کو سکون سے نہیں بیٹھے رہنے دیں گے، بلکہ اس کو زیر لگا دیں گے۔ ساتویں قسم ہے حروف تنبیہ، خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ چار ہیں، الا، اما، ہا، تین ہیں۔ ان تینوں کا ترجمہ ہے خبردار، ٹھیک ہے۔ حروف جواب وہ حروف ہیں جو کسی کلام کے جواب میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے مجھے کہا آپ نے کھانا کھا لیا، میں جواب دوں گا ہاں، میں جواب دوں گا کیوں نہیں، میں جواب دوں گا نہیں، میں جواب دوں گا بالکل۔ تو یہ جو جواب دینے کے لیے الفاظ ہیں، یہ 5 ایسے لفظ ہیں جن کو ہم
حروف ایجاب کہتے ہیں، نعم، بلا، اجل، ای، جیری۔ نعم کا مطلب ہے جی ہاں، بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں، اجل، ای اور جیری تینوں کا مطلب ہے جی ہاں، ٹھیک ہے۔ حروف عرض اور تحزیز، عرض کا معنی ہے نرمی کے ساتھ کسی کام پر ابھارنا، اور تحزیز کا مطلب ہے سختی اور تاکید کے ساتھ کسی کام پر ابھارنا۔ اس کے لیے 5 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، الا، اللہ، ہلا، لولا، لوما۔ جیسے ہلا قرأت الدرسا، بھائی تم نے سبق کیوں نہیں پڑھا یار، سبق پڑھا کرو بھائی۔ تو سبق کو پڑھنے کے لیے، ابھارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر میں نرمی سے کہوں گا ہلا قرأت الدرسا تو یہ ہے عرض، اور اگر میں کہوں گا ہلا قرأت الدرسا تو یہ ہے تحزیز، ٹھیک ہے، سختی سے ابھارنے کے لیے۔ 10ویں قسم ہے حرف توقع، یہ صرف حرف قد ہے، یہ قد ہے جس کا نام ہے حرف توقع۔ اس کے کئی ساری معنی میں سے 4 مشہور معنی ہیں، انہوں نے لکھے، چاروں بہت آسان ہیں۔ پہلا ہے امید کے لیے آتا ہے، جیسے قد ینجح زید، امید ہے کہ زید کامیاب ہو جائے۔ دوسرا ماضی قریب کے لیے آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا، قد ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا ہے، تو یہ ماضی قریب ہے۔ تیسرا تقلیل کے لیے آتا ہے، قد یصدق الکذوب، جھوٹا کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کبھی کبھی۔ اور چوتھا تحقیق ہے، یعنی ماں باپ میں تاکید پیدا کرتا ہے، جیسے قد افلح من زکا، جس نے اپنی تربیت کی، اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، یقینی طور پر وہ کامیاب ہو گیا۔ 11ویں قسم ہے حرف ردع، اس کا مطلب ہے روکنا اور جھڑکنا۔ اس معنی کے لیے صرف ایک لفظ آتا ہے کلا، اور اس کا اردو ترجمہ ہے ہرگز نہیں، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ 12ویں قسم ہے نون تنوین، وہ ساکن نون جو کلمے کے آخر میں حرکت کے تابع ہو اور تاکید کے لیے نہ ہو، جیسے زیدن، زیدن، زیدن۔ حرکت کے تابع ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اگر زبر زیر پیش میں سے ایک بھی نہ ہو، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ یہ جو نون تنوین ہے زیدن، اس میں پیش اور تنوین کو ملا کر بنا دن، تو یہ 2 پیش کا مطلب ہے پیش پلس تنوین، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نون تنوین ہے یہ پیش کے تابع ہے، زیدن میں یہ نون تنوین زبر کے تابع ہے، زیدن میں یہ نون تنوین زیر کے تابع ہے۔ تابع ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اگر زبر زیر پیش نہ ہو زید، تو اب یہ تنوین نہیں رہے گی۔ اس تنوین کی انہوں نے 4 قسمیں بتائی ہیں، بہت آسان ہے۔ آپ نے پڑھا تھا متمکن غیر متمکن، اور اس کے اندر پڑھا تھا منصرف غیر منصرف، زیدن منصرف ہے، عمر غیر منصرف۔ زیدن پہ جو تنوین ہے اس کو تنوین تمکن کہتے ہیں۔ دوسرا آپ نے پڑھا تھا معرفہ اور نکیرہ، ٹھیک ہے نا، زیدن معرفہ ہے، رجل نکیرہ ہے، تو زیدن پر جو تنوین ہے وہ تو اس کے منصرف ہونے کے لیے پہلی قسم ہے، رجل پر جو تنوین ہے وہ پہلی قسم کے لیے بھی ہے، اور تنوین تنکیر بھی ہے، نکیرہ بنانے کے لیے بھی ہے۔ اور تنوین عوض، ایک بعض اوقات ایسی تنوین آتی ہے کہ وہ اس تنوین کی جگہ کچھ اور تھا، وہ ہٹ گیا، اس کی جگہ تنوین آ گئی۔ تو اب یہ جو ہے کبھی مداخلے کی عوض ہوتی ہے، جیسے مررت بکل، میں ہر ایک کے پاس سے گزرا، ای بکل واحد، یہاں پر واحدن کو ہٹا کر گرا دیا اور اس کی جگہ تنوین لگا دی۔ یومئذ جو آپ نے پڑھا ہوگا، یومئذ اس دن، یومئذ قرآن کریم میں بہت آیا۔ یہ جو یوم کا ہے مطلب ہے دن، عید کا مطلب ہے جب، اور تنوین کا مطلب ہے پیچھے کچھ عبارت ہے جس کو پورا حذف کر کے تنوین لگا دی۔ تو اب یہ کیا عبارت تھی؟ یومئذ کان کذا، جس دن، وہ دن کہ جب ایسا ہوگا، وہ دن کہ جب ایسا ہوگا۔ اب اس کو ہم شارٹ کٹ کر کے اردو میں بھی کہتے ہیں اس دن، عربی میں کہتے ہیں یومئذ۔ اور کبھی یہ تنوین حرف کے عوض بھی ہوتی ہے، جیسے دواعن میں تنوین یا کے عوض ہے۔ اصل میں یہ داعیتن کی جمع ہے، داعیتن کہتے ہیں بلانے والی کو، اس کی عربی جمع ہے دواعیو۔ اب اصل دواعیو تھا، اب یہ فعالل کا وزن تھا، غیر منصرف تھا، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، لیکن دواعیو میں یا پر ضمہ ثقیل تھا، صرفی قاعدے کے مطابق تعلیل کر کے اس پیش کو گرا دیا، اب یہ بنا دواعی، ٹھیک ہے۔ دواعی کی یا کو بھی گرا دیا اور اس یا کے بدلے میں تنوین لگا دی اور اس کو کہا دواعن۔ تو یہ جو دواعن میں تنوین ہے یہ اس یا کے عوض میں ہے، تو اس کو تنوین عوض کہتے ہیں، کسی کے عوض میں۔ چوتھی قسم ہے تنوین مقابلہ، یہ بڑی دلچسپ ہے، یہ جمع مؤنث سالم پہ لگتی ہے صرف، مسلماتن، مسلماتن، اس پر جو تنوین ہے یہ کہاں سے آئی بھائی؟ بولے یہ مسلمون میں جو نون ہے اس کے مقابلے میں، مردوں نے نون کو اختیار کیا، عورتوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے، ہم بھی نون تنوین کو استعمال کر لیں گے۔ تم کتاب تعلیم النحو بتوفیق اللہ تعالی وعونہ فالحمد للہ علی ذلک۔
الحمدللہ ہماری یہ کتاب آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے آخر تک اس کے تمام اسباق کو سنا، اور اللہ کرے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہو جائیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ذریعہ بنیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا۔